अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासी और इक्तिसादी सूरत हाल इस हद तक ख़राब हो चुकी है कि तमाम संजीदा हलके जो हैं वो अब वाज़े तौर पर इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मैशत ऐसा लग रहा है कि आखिरी हिचकी ले रही है। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें, इसके साथ साथ जो इदारे हैं वो अपने छोटे छोटे मुफादात के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं। आज जिस तरह से हमने देखा कि डॉलर एक बार फिर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा और इंटर बैंक में 8 रुपए 80 पैसे महंगा होकर 224 रुपए तक पहुंच गया है। इसके साथ साथ अगर स्टॉक मार्केट की सूरत हाल देखें तो वहां पर भी शदीद मंदी का रुझान रहा। अब सूरत हाल ये है कि जिस अंदाज में डॉलर आज ऊपर गया, इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट में जिस तरह से सूरत हाल रही, ऐसा लग रहा है कि अब सस्टेन करना ज़ाहिर इक्तिसादी तौर पर एक मुश्किल चैलेंज बनता जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ। क्योंकि ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट अगर उसका जायज़ा लें, अगर इसको देखें तो उस रिपोर्ट में ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान उन ममालिक में चौथे नंबर पर है जो 2022 तक दिवालिया हो सकता है। ये कितना तशवीशनाक है मुआशी हवाले से। क्या हमारी तमाम की तमाम सियासी जमातें, हमारे इशराफिया, हमारे इदारे, क्या सबको इस बात का इदराक है कि हम कितने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और क्या हल है इसका? क्या हम सस्टेन कर पाएंगे? क्या इस मुश्किल मुआशी सूरत हाल से निकलना गवर्नमेंट के लिए, मौजूदा गवर्नमेंट के लिए आसान होगा? दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये कहा जाता है कि ज़ाहिर जो मुआशी इस्तेहकाम है वो सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकली जो एक माहौल बना हुआ है, जो एक अनसर्टनिटी की सूरत हाल है, वो भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। अब ज़ाहिर है इत्तेहादी जमातों की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि हुकूमत जो है वो अपनी आइनी मुद्दत हर सूरत जो है वो मुकम्मल करेगी। साद रफ़ीक साहब ने कहा कि मुल्की मुफाद में कांटों का हार गले में डाला, पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए हमने मुश्किल मुआशी फैसले किए और मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन सवाल वहीं अपनी जगह पर मौजूद है और सवाल अहम भी है कि इन मुश्किल मुआशी चैलेंजेस से निकलना मौजूदा गवर्नमेंट के लिए कितना आसान होगा और ये 1-1.5 साल के अरसे में क्या ये सूरत हाल को कवर अप कर सकेंगे? तमाम तर सूरत हाल से तफसील से बात करेंगे और बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज्वाइन किया है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, हमारे मुआशियात हैं। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। और इसके साथ साथ फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर मलिक बोस्तान साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे दूसरे हिस्से में। लेकिन एहतशाम साहब, सबसे पहले ये बताएं कि ये एक पॉलिटिकल जो अनसर्टनिटी का माहौल है, आज ज़ाहिर इत्तेहादी जमातों की जानिब से और हुकूमत की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। डॉलर आप देखें आसमान पर पहुंच गया है, फिर स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल आप देखें। सर, ये कितना मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए? क्या ये हुकूमत मुल्क की इक्तिसादी गाड़ी को पटरी पर आपको लगता है चढ़ा देगी? ये एक आसान फैसला है? सोनिया, आपने संजीदा हलकों की बात की है। संजीदा हलके मेरा ख्याल है अब टेलीविज़न पे आके अब सिर्फ अब क्या रोएं, या ये कि सड़कों पे आके मातम करें, या हमारे जितने हम देखते हैं एक्सपर्ट्स हैं, लिखने वाले, बोलने वाले इक़्तिसादियात पे, सियासियात पे, वो यक ज़ुबान है। इस बात पे दो राय नहीं है कि भाई मुल्क जिस दोराहे पे आ गया है ये शायद अब अगले चंद माह में इस तरह ना रहे। और खुदा ना खास्ता ये श्रीलंका की रोज़ हम बातें करते हैं वो उस तरफ चला तो नहीं जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से सियासी बेचैनी है, अदम इस्तेहकाम है, माशी बहरान है और फिर बेयकीनी की कैफियत हर रोज़ जिस तरह बढ़ रही है, और आज जिस अंदाज से आपने जिक्र किए 8 रुपये से ज़्यादा डॉलर का बढ़ना, 1077 पॉइंट्स मार्केट का, स्टॉक मार्केट का नीचे आना, ये बड़ा वाज़ेह तौर पे इशारे दे रहा है कि अब हालात ऐसे नहीं है कि चीज़ें ठीक हों। सोनिया, एक ही चीज़ है, अब भी लोग वार्न कर रहे हैं। अभी देखें, बड़ी अफसोस की बात है, इमरान खान साहब बनी गला में मीटिंगें कर रहे हैं, चलें ठीक है, वो जीत गए, अब लाए अमल उनका क्या होगा। PDM की जमातें जो है ना वो क्या सोच रही हैं, बयान आ गया कि जिन्हें ही अगला अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। दूसरी तरफ इतलात आ रही हैं पीर पगाड़ा और कुछ लोग जो हैं बीच में पड़ रहे हैं कि मामले को ठीक किया जाए। अदारे भी शायद मुतहर्रिक होने वाले हैं या हो रहे हैं, या उनको भी एहसास हो रहा है कि जी द जोक हैज़ गॉन टू फार ऑफ, इसको रिवर्स करने की ज़रूरत है। सोनिया, जो आज का जो मामला ख़राब हुआ ना, जो कोई फिंच एक अदारा है इंटरनेशनल, उसकी रिपोर्ट आई है ना जिसने मनफी कर दी है पाकिस्तान की रेटिंग, उसके बाद से एकदम स्टॉक मार्केट नीचे गई है। हमारे पास कुछ है ही नहीं है। असल बात है सोनी, सियासी तौर पे देखना, IMF का पैसा, मरियम औरंगजेब साहबा कह रही हैं कि जी मायदा हो गया, स्टाफ उनका जो लेवल की
اب نیگوسیشن مکمل ہوگی, اب ان کے جائے گا کیا کہتے ہیں بورڈ میں, لیکن وہ کہتی ہیں ایز وی اسپیک ابھی تک ڈھیلا انہوں نے نہیں دیا. $17 بلین کے آپ ہونے جا رہے ہیں, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $21 بلین آپ نے واپس کرنے ہیں. یہ ساری سچویشن جو ہے بتا رہی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں سونیا کچھ نہیں ہے. اگر یہ بیٹھ کے فیصلے نہیں کرتے, ایک چیز کرنے کی ضرورت ہے, معاشی طور پہ چیزیں ہاتھ میں اگر نہ بھی آئیں, سونیا ایک میسیج آف وننس کا تمام سیاسی جماعتوں اور اشرافیہ کی طرف سے جانا چاہیے کہ انہوں نے سر جوڑ لیے ہیں. اگر دنیا کو یہ میسیج ملے گا کہ یہ ان کی اپنی سیاسی لڑائی ہے, ہر آدمی کرسی کے لیے لڑ رہا ہے, تو آئی ایم افریڈ کے حالات ہم سے ہاتھ سے دور چلے جائیں گے اور مشکلات میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے معاشیات بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھتے ہیں اقتصادی حوالے سے جس دلدل میں ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں؟ آئی ایم ایف سے سٹاف لیول ایگریمنٹ تو ہو چکا ہے, مطلب 90% چیزیں تو ہو چکی ہیں, لیکن اس کے باوجود ایک انسرٹنٹی کا ماحول ہے. ڈالر آپ دیکھیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا, انٹر بینک میں جو ہے وہ $8 مہنگا ہو گیا, پھر سٹاک ایکسچینج کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو سر ہم سسٹین کرنے کی پوزیشن میں ہیں کہ کتنی تشویشناک صورتحال ہے, کتنا چیلنجنگ ہے موجودہ گورنمنٹ کے لیے سروائیو کرنا؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے ابھی بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے احتشام صاحب نے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی معیشت آپ کی نیچے جا رہی ہے, عالمی ادارے آپ کے متعلق منفی رپورٹنگ کر رہے ہیں, لوگوں میں اعتماد نہیں ہے, اور حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کو گرانے میں اور وہ بچانے میں لگے ہوئے ہیں. ان کو اس سے کوئی غرض نظر نہیں آتی کہ جس طرح سے ابھی آپ نے پریشانی کا اظہار کیا, روپیہ تیزی سے نیچے جا رہا ہے, ریزروز ہمارے نیچے جا رہے ہیں, کیا رپورٹنگ متعلق ہو رہی, مہنگائی کہاں جا رہی ہے, بنگلہ دیش اور دوسرے ملک کہاں جا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ صرف سیاست, یعنی اپوزیشن چاہتی ہے حکومت کو گرا دیا جائے, حکومت اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, ضرور کریں, لیکن جو ان کی بنیادی ذمہ داری ہے, جو ابھی احتشام صاحب کہہ رہے تھے, میں آپ سے وہی دہرانا چاہ رہا ہوں. لیکن اب کے کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھی نہیں تھی. وہ یہ تھا کہ جب یہ حکومت آئی, آپ کو پتہ ہے $182 کا ڈالر تھا, اس کے بعد گرنا شروع ہو گیا, ریزرو تھے نہیں. تو ہم نے تو پہلے دن یہ کہا تھا کہ جب یہ حکومت آئی ہے, ان کا کام یہ ہے, اور اسٹیٹ بینک کا, کہ آج کل شرح سود 4% ہے, 5% ہے. اگر آپ کو 10% پہ بھی قرضے ملتے ہیں, 12 پہ بھی ملتے ہیں, میں کہتا ہوں 13 پہ بھی ملتے ہیں, آپ $5-7 ارب کے بیرونی قرضے پکڑ لیں 1 مہینے 2 مہینے کے لیے, اپنے ریزرو سب ٹھیک کر لیں تاکہ روپے کی قدر بہتر ہو. اس کے بعد آئی ایم ایف کے پاس جائیں مضبوط پوزیشن سے بظاہر, لیکن یہ سوچ کے جائیں کہ ہماری حالت تباہ ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ بہت زیادہ بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو باتیں وہ کہنی ہے وہ آپ کو ماننی ہے, جو 2 مہینے کے بعد مانی ہے, آپ اپریل میں مان لیتے, مئی میں مان لیتے. تو جو تماشا ہوا وہ یہ ہوا کہ اس سے پہلے بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جب ہمارے ریزروز پہ دباؤ تھا, روپیہ گر رہا تھا, تو اسٹیٹ بینک منی چینجرز کو بلایا کرتا تھا, اور اسٹیٹ بینک بیرونی انویسٹر سے بات کرتا تھا, بیرونی بینکوں سے بات کرتا تھا کہ یہ آپ ہمیں قرضے دے دیں. یہ شاید پہلی دفعہ ہوا. اسٹیٹ بینک کو شاید خود مختاری جاتے جاتے عمران خان صاحب دے گئے تھے, اور وہ گورنر صاحب جو تھے, جو ایکٹنگ گورنر ہیں, جس سے پہلے گورنر تھے, وہ شاید آئی ایم ایف سے ڈائریکٹ مذاکرات کر رہے تھے. حکومت کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ خود حکومت نے, دیکھیے پاکستان حالت ہماری کتنے بھی خراب ہو, مگر ایک دنیا کا عام ملک ہے, خالی یہ نہیں کہ جوہری طاقت ہے, اتنا امپورٹنٹ کنٹری ہے. چائنا کا انٹرسٹ ہے, امریکہ کا انٹرسٹ ہے, یورپین یونین کا انٹرسٹ ہے, افغانستان کا مسئلہ ہے, یوکرین, ہر چیز میں ہمیں انوالو ہے, ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہے. تو آپ نے, حکومت نے کیوں یہ پراسراریت دکھائی کہ ریزروز بڑھانے کے لیے مہنگے شروع, مجھے یاد ہے پچھلے گورنر نے 13% پہ قرضے لیے تھے بیرونی, حالانکہ اس وقت حالات سنگین نہیں تھے. آج کوئی کوشش نہیں کی, کوئی میٹنگ نہیں بلائی اسٹیٹ بینک نے, منی چینجرز کوئی سٹے بازی بھی ہو رہی ہے. لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب آئیڈیلی تو آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے تھا کہ پہلے ہم اپنا کوئی $4-5-6 بلین قرضہ مارکیٹ سے لیتے, بائیلیٹرل کریڈٹ سے لیتے, اس کے بعد آئی ایم ایف کے پاس جاتے. لیکن اب یہ الٹ ہو گیا ہے. اب آئی ایم ایف کے پاس جانے کے بعد سب نے پابندی لگا دی ہے, مطلب پابندی اس سینس میں کہ نہیں جی آئی ایم ایف سے کلیئرنس کے بعد ہی ہم آپ کو دیں گے. ابھی اور تو چائنا, یو اے ای اور قطر وغیرہ یہ بھی رک کے بیٹھے ہوئے ہیں, ورلڈ بینک کا قرضہ رکا ہوا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا رکا ہوا ہے. تو اب ان حالات میں کیا کریں گے؟ آئی ایم ایف تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جس انداز سے عام ٹوسٹنگ کر رہا ہے, مجھے لگتا ہے وہ ڈے ٹو ڈے بنیادوں میں پاکستان کی سیاست کے ساتھ بھی کھیل رہا ہے. ورنہ تو یہ اسٹاف لیول کی مذاکرات کے بعد تو پیسہ آ جاتا ہے, قسط آ جاتی ہے, وہ نہیں آ رہی. جی دیکھیے آپ نے باہر نقطہ اٹھایا, آئی ایم ایف کھیل نہیں رہا ہے, ہمارے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے, ہمیں جو ہے ہماری ناک رگڑوا رہا ہے. کبھی دنیا میں آپ نے سنا ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان جیسے ملک سے کہے کہ ہمیں آپ کی حکومت کی گارنٹی پہ بھروسہ نہیں ہے, حکومت کے لیٹر پہ بھروسہ نہیں ہے, آپ تو پارلیمنٹ سے اپروول لے کر آ جائے گی, یعنی یہ آپ امپلیمنٹ کر کے دکھا دیجیے, ہم آپ کی بات نہیں مانتے. اب جب انہوں نے اتنا ساری شرائط مان لیں
تو کم سے کم اتنا ہی کر دیتے کہ ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ سرکولیشن سے کر کے کہتے جی ان کو کم سے کم $1.2 ارب کی قسط دے دیں. یہ جو تماشا بازی ہو رہی ہے یہ ایک اشرافیہ کا کھیل ہے, ایک ملکی اشرافیہ ہے, ایک بیرونی اشرافیہ ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا جو اسٹیٹ بینک ہے وہ کس اشرافیہ کے ساتھ ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو وزیر خزانہ تھے کیا وہ کوئی کوشش نہیں کر سکتے تھے کہ منی چینجرز کے ساتھ ایکسچینج کمپنی سے بات کریں, بیرونی فورن بینک سے بات کریں؟ انہوں نے بھی تو کوئی کوشش نہیں کی. ہمیں یاد ہے ماضی میں جب بھی ہنگامہ ہوتا تھا ایک میٹنگ بڑھائی جاتی تھی ایکسچینج کمپنیز کی, بینکوں کی میٹنگ بڑھائی جاتی تھی, جسے سٹا ہو رہا ہے. اب کی یہ جو خاموشی ہے یہ کس کے احکامات پر؟ مگر ایک اور, چونکہ آپ نے ایک نقطہ اٹھائی دیا ہے شام صاحب, میں ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں. 24 اپریل کو ہمارے وزیر خزانہ واشنگٹن جا کے کہا تھا کہ جی مئی تک ہمارے معاملات طے ہو جائیں گے, ان کا ریکارڈ پر ہے. لیکن یہ بھی پتا تھا آئی ایم ایف ایک ایک نقطے پہ ہمارے ساتھ وہ جھگڑا کر رہا تھا, لیکن ہمارا جو بجٹ آیا وہ دانستہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات طے ہو چکے تھے اس کے خلاف آیا. اور اس کے 2 دن بعد وزیر خزانہ کا ہاں جی اس میں یہ بجٹ اس کے مطابق نہیں ہے, اور پھر جا کے 24 جون کو اس میں تبدیلیاں کی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بجٹ آئی ایم ایف کے خلاف آپ لے کر آئے تھے, حالانکہ آپ معاہدہ کر کے آئے تھے, ریزلٹس آپ کے پاس تھے نہیں, تو یہ کس کے کہنے پر آپ نے ایسا بجٹ بنایا جو جبکہ آپ کو پتا تھا کہ آئی ایم ایف اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا؟ تو 182 روپے پر دیا تھا اس حکومت نے, اب یہ جو 222 پر آ گیا, 5000 ارب روپے کے قرضے آپ کے بیرونی ملکی کرنسی میں بڑھ گئے. تو آئی ایم ایف کی اپنی حرکتیں اپنی جگہ, بیرونی طاقتوں کی حرکتیں اپنی جگہ, اور لیکن اسٹیٹ بینک کا بھی جو خود مختاری آپ نے دے دی تھی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پچھلے گورنر صاحب جو تھے انہوں نے خود مختاری کا ایک بل دیا تھا آئی ایم ایف کو جو آئین سے متصادم تھا, لیکن اس کیس کو دبا دیا گیا. میں یہ بتا چاہتا ہوں کہ آپ اسٹیٹ بینک, ہمارا مرکزی بینک جس کو قائد اعظم نے کہا تھا یہ ہماری خود مختاری کی علامت ہے, وہ آئی ایم ایف کو ایک ایسا ڈاکومنٹ دیتا ہے جو آئین کے خلاف ہے, اور کسی کی ہمت نہیں تھی اس کو پوچھا جائے کہ یہ کس نے کر لیا, کیوں کر لیا. ٹھیک ہے, صحیح. لیکن احتشام صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جو ایک ماحول بنا ہوا ہے مارکیٹس کے اندر انسرٹنٹی کا, اس کی ایک وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ ضمنی انتخابات کے نتائج کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد بڑی قیاس آرائیوں نے جنم لیا کہ شاید یہ گورنمنٹ جو ہے وہ سسٹین کرے گی, موجودہ سیٹ اپ کے چلنے کے بارے میں بڑے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. پھر آپ کو لگتا ہے کہ عام پروگرام کی بحالی بھی ایک سوالیہ نشان بن گئی ہے اس انسرٹنٹی میں؟ سنیے ڈاکٹر صدیقی جو ایک بات کر رہے ہیں نا اس میں بہت وزن ہے. جو وہ بار بار سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھی ہمارا اسٹیٹ بینک جس طریقے سے گروی رکھ دیا گیا آئی ایم ایف کے سامنے, اور یہ ایکسچینج ریٹ میکنزم جو انہوں نے کہا کہ جی آپ کا ڈالر اور روپی پیرٹی جو ہے نا یہ مارکیٹ میکنزم پہ طے ہوگی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک زمانے میں انٹرونشن ہوتی تھی فیڈرل اپنا اسٹیٹ بینک کی, یہ ساری دنیا کے بڑے بڑے بینک کر رہے ہوتے ہیں. یورپین سینٹرل بینک بھی کرتا ہے, انگلینڈ میں بھی ہوتا ہے, اس کے بعد امریکہ کا ریزرو بینک بھی یہ کر رہا ہوتا ہے. ہم نے ایسی ان کی شرائط مانی ہے کہ اس کے بعد سے ہم نے ہاتھ اٹھا دیے. دیکھیں ہمارے ہیں جو, اب میں کیا کہوں کہ ہمارے ہیں ہر طرح کی فورسز ڈاکٹر صاحب آپریٹ کر رہے ہیں اس ملک میں. آپ دیکھ لیں جہاں انٹرنیشنل سطح پہ 12 سیکورٹی ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہیں, وہاں پہ آپ دیکھ لیں اقتصادی سطح پہ بھی کیا ہو رہا ہے. میں آج دیکھ رہا تھا کچھ رپورٹ دیکھ رہا تھا, اس نے بتایا کہ جی 2013 سے 2017 تک امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ جو تھے اس وقت, انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا تھا کہ جی ہم یہ فائنینشیل ٹول کو بھی استعمال کرتے ہیں اپنے نیشنل سیکورٹی کے لیے, اور یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک, اور تیسرا انہوں نے کہا ورلڈ ٹریڈ سینٹر, ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. وکی لیکس کی رپورٹ بھی آپ دیکھ لیں, اس پہ بھی اس طرح کی باتیں کی گئیں. اب یہ ہمارے اشرافیہ کو, ہمارے لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی. کچھ لوگ آج میں بات کر رہے تھے, کچھ لوگ کیا, میرا ڈرائیور میں آج بتا رہا تھا, میں نے اس کو کہا کہ حالات بڑے خراب لگتے ہیں, یہ ان لوگوں کو بیٹھ کے سوچنا ہوگا, خدا نہ خدا کچھ ہو گیا. وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی ان کا کیا ہے, یہ تو چلے جائیں گے ملک چھوڑ کے, ان کی تو جائیدادیں باہر ہیں, ان کے بچے باہر ہیں, یہ تو پھنس جائیں گے آپ اور میں. دیکھیں یہ جس کو کہتے ہیں اسٹریٹ مین وزڈم ہے یہ اس ملک میں. اب لیکن ہمارے لوگ جاننے کے لیے تیار نہیں, ماننے کے لیے تیار نہیں. میرا خیال ہے سونیا کہ اب اس پہ بڑے ہائی لیول پہ کوئی انٹرونشن کی ضرورت ہے. ہماری افواج پاکستان, ہماری سپیریئر جوڈیشری, اب ان کا رول سامنے آنا چاہیے. اگر یہ اس بات پہ اڑے رہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اپنی مدت پوری کرنی ہے, بھلے بات ٹھیک ہے, لیکن آپ تو دیکھیں کہ مدت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی تباہی پھر رہی ہے, ابھی آپ دیکھ لیں 4.5 مہینے میں جو اس ملک کے ساتھ ہوا ہے, آپ کس انداز سے آپ نے پی ایم ایل این نے حکومت کی ہے کہ آپ شہباز شریف صاحب ایک جگہ کھڑے ہیں, مریم صاحبہ اور حمزہ خود لڑ رہے ہیں, نواز شریف صاحب لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں, پارٹی کے اندر اختلافات ہیں. اب دیکھ لیں اپنے میاں جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں جی شہباز کا بیانیہ پٹ گیا, نواز شریف کا جیت گیا, اور شاہد خاقان عباسی ان کو کہہ رہے ہیں بھئی آپ فیڈرل کیبنٹ میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کریں تو آپ ریزائن کر دیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیاسی لڑائی لڑ رہے ہیں. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ یہ سیاسی لڑائی لڑتے لڑتے خدا نہ خواستہ ایک سادی محاذ پہ جو ہمیں خدا نہ کچھ ہونے جا رہا ہے, یہ اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں نا, ایک تو ہے لسٹ فار منی اینڈ لسٹ فار پاور, ایک تو بالکل واضح ہے اقتدار اور پیسہ. لیکن
हुकूमत को भी ये पता है, अपोजिशन को भी ये पता है कि पाकिस्तान की मईशत को कमज़ोर कर सकते हैं, पाकिस्तान में गुर्बत को बढ़ा सकते हैं, पाकिस्तान में बेरोज़गारी को बढ़ा सकते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत और कौम में एतमाद का बुहरान पैदा कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की मईशत को वो इस हद तक नहीं कर सकते कि हम डिफ़ॉल्ट करने जाएं, नहीं होगा। कोई तैयार नहीं होगा। अभी आप देखिए, अभी आपने खुद कहा कि जिस वक्त हम बिल्कुल नीचे जा रहे थे, IMF भी होता है, जब बुरी हालत हुई तो चीन ने हमें $2.3 अरब दे दिए हैं। हालांकि आलमी मालियाती निज़ाम के तहत जब आप बुहरान में होते हैं तो IMF के प्रोग्राम में जाना ज़रूरी होता है, लेकिन चीन ने फिर भी अभी दिए आपको चंद दिन पहले $2.3 अरब। यानी हमें भी पता है अमेरिका किसी हालत में भी पाकिस्तान को ठीक नहीं होने देगा, तो तबाह भी नहीं होने देगा फिलहाल, इसलिए कि अफगानिस्तान में उनकी ज़रूरत है। हमारी हुकूमत को भी ये बात पता है, अपोजिशन को भी पता है। उन्होंने अपनी सियासी मुफादात को आगे लेकर आ गए हैं। लेकिन आप ये देखिए कि खेल क्या हो रहा है इस वक्त। IMF ने क्या कहा है, आप सर उसके उनके बयानात तो पढ़ लीजिए। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारी शराइत सारी पूरी कर दी हैं, लेकिन जो दुनियावी हालात हैं, जो पाकिस्तान के हालात हैं, हम किसी वक्त भी उनको कह सकते हैं कि आप मज़ीद इक़दाम उठाएं। यानी अब क्या होगा, इस साल अपनी शरह नमू 3% पर जाएगी, महंगाई 18 से 20% पर जाएगी, यह स्टेट बैंक रिपोर्ट कर रहा है। और IMF ये कह रहा है कि जनाब हम आपको मजीद शराइत के लिए भी कह सकते हैं। सही। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम जो अगर केयर टेकर्स भी आते हैं उनके साथ कर लेंगे, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, यही मुआहिदा करेंगे, आप देख लीजिए। और डॉक्टर साहब, ये दो बयान आते हैं IMF के। एक जगह वो कहते हैं कि जी हम केयर टेकर के साथ अरेंजमेंट में जा सकते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हम केयर टेकर के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो जिसको कहते हैं ओनरशिप नहीं होगी उनकी। दूसरी तरफ ये भी बयान आ रहा है उनकी तरफ से। नहीं देखिए, जब एग्रीमेंट होता है वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ होता है, ठीक है। इमरान खान साहब ने एक दफ़े ज़्यादती 28 फरवरी को कर दी, जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो नहीं करते तो शायद ये बुराने नहीं आता। लेकिन बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान की गारंटी है, केयर टेकर्स हो, एक हुकूमत हो, दूसरी हो, तीसरी हो, वो तो आपको इम्प्लीमेंट करना है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन शरारत जो हो रही है वो ये हो रही है कि IMF ने ये कहा कि हम मजीद शराइत भी लगा सकते हैं, एक तरफ तो ये कह रहा है। दूसरी तरफ आज एक और रिपोर्ट आ गई है, वो आप मूडीज की, वो ये कहते हैं पाकिस्तान ने जो शराइत मान ली हैं ये शायद पूरी नहीं कर पाएंगे और बीच में झगड़ा पड़ जाएगा। क्यों कह रहे हैं आपको बताऊं, 2013 से 2016 तक अगर आपको याद हो, 1 दर्जन दफे उन्होंने हमें वेवर्स दी थी कि आपसे कंडीशन पूरी नहीं हो रही, चलिए हम आपको माफ करते हैं। अमेरिका का हमदर्दाना रवैया था। इस वक्त वो पाकिस्तान को झटका दे रहे हैं तो वो माफी नहीं देंगे, तो हर कदम पे आपको मुश्किलात आएंगी। ये जो आप जो जा रहा है साल, ये आप देखिएगा बहुत मुश्किल साल होगा ये। ठीक है। कोई भी एक हुकूमत आए, इलेक्शन हो नहीं हो, मैं ये देखता हूँ कि कोई मुश्किल फैसले को जो ये कहते हैं, मुश्किल फैसले का मतलब ये होता है कि अवाम को कुचला जाए। मुश्किल फैसला ये नहीं होता कि ताकतवर तबकों से लिया, क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक जुमला में बता दूं। ठीक है। मिफ्ता इस्माइल ने ये कहा कि अगर हम पेट्रोल के नर्ख नहीं बढ़ाएं तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। कभी आपने सुना कि कोई हेड ऑफ स्टेट, कोई वजीर अपने मुल्क को दिवालिया कहता है? अपोजिशन चलो कह दे एक बात है, क्यों कहा उन्होंने? क्या पाकिस्तान 80 रुपए लीटर नहीं बढ़ाने से दिवालिया हो जाएगा? इतनी बड़ी बात उन्होंने कर ली। तो डॉक्टर साहब, एक और मार्केट में जो मैसेज जाता है, डॉक्टर साहब देखें, ये इनके इख्तलाफात हैं। अभी ख्वाजा शायद अपना शाद रफीक कहते हैं कि नहीं जी ये तो काम नहीं कर रहे, हमें सागदार को लाना होगा। दूसरी तरफ आप देखते हैं शाहिद खकान अब्बासी साहब और ख्वाजा आसिफ वो कहते हैं नहीं मिफ्ता इस्माइल रहेंगे। अब ये एक हुकूमत के अंदर ही दो बंदों की बहस हो रही है कि वज़ीर खजाना कौन होगा। ठीक है, मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, अब सूरत हाल ये है कि ज़ाहिर है जो अपोजिशन है वो ये डिमांड कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मसाइल का हल जो है वो अर्ली इलेक्शन है। बिलफर्ज अगर इलेक्शन की तरफ मामलात जाते हैं तो आपको लगता है कि मामलात कुछ बेहतरी की तरफ आएंगे, जो माहौल है उसमें अनसर्टनिटी ख़त्म हो जाएगी? सोनिया, सारे इफ्स एंड बट्स के साथ बात कर रहे हैं। देखना, एक तो लोग कह रहे हैं कि जी 22 जुलाई तक तो बहुत सारी चीज़ें, अभी 2-3 दिन रह गए हैं। आज कितनी हो गई है? आज 19 तारीख हो गई है। 22 जुलाई को इंतखाब होना है चीफ मिनिस्टर का वहाँ पे। होपफुली परवेज़ इलाही साहब अगर जीत जाते हैं तो मामला किसी और तरफ जाएगा। लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं कि जी 5 आदमी अगर इधर तो इनके कर दिए गए तो ये क्या कर लेंगे, मैं देखूँगा कैसे जीते। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, मैं अपनी क़यादत से पूछूँगा, वो इजाज़त दी तो हम 5 बंदे इनके गायब कर देंगे और फिर देखना दुनिया देखेगी कैसे इनका चीफ मिनिस्टर। और उस पर आज ये मैसेज अदालत भी चली गई है। इस तरह के सिग्नल मैसेज देना, इंटीरियर मिनिस्टर बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी होता है, उसकी तरफ से बात नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। अब अगला सवाल जो सब जगहों पे पूछा जा रहा है कि जी अर्ली इलेक्शन,
ابھی دوسری طرف لوگ رانا سناول صاحب نے ایک اور بات بھی کیا ہے, کچھ اور لوگ بھی ان کی بات کر رہے ہیں کہ جی جلدی الیکشن صرف قومی اسمبلی کے نہیں ہوں گے, پھر یہ ہے کہ آپ کو کے پی میں بھی کروانے ہوں گے اور سندھ میں بھی کروانے ہوں گے اور باقی جگہوں پہ پورے ملک میں کروانے ہوں گے. اب دیکھ لیں, اب تک تو ہم نے دیکھا زرداری صاحب نے جتنے اپنے کارڈز کھیلے ہیں وہ پی ایم ایل این کو نقصان پہنچایا ہے, اور سارے ان کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپنی حکومت بھی ان کے پاس برقرار ہے 2023 تک, اور پھر انہوں نے اتنا ان کو پی ایم ایل این کو دھچکا سیاسی طور پہ دیا ہے کہ وہ کم بیک کرنا چاہتے ہیں اپنا پنجاب میں, اور انہوں نے کہا میں جا کے پنجاب میں بیٹھ رہا ہوں. دیکھیں نا, اب ان کو پی ایم ایل این کو سمجھ آنی چاہیے کہ جی ان کو کس نے استعمال کیا, ان کے ساتھ کیا ہوا. اب آپس کی لڑائیاں تو اختلافات تو رہیں گے, جس طرح شباشی صاحب پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر پائے, کچھ چیزیں ٹھیک نہیں کر پائے, 4 ساڑھے 4 میں پولیٹیکل فائر فائٹنگ کرتی رہے. اب سوال یہ ہے کہ جی ایک میسج سونیا, ایک میسج چلا جائے سیدھا سیدھا کہ جی سارے اکٹھے ہو گئے ہیں, الیکشن کی ڈیٹ آ جائے, خیال ہے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوگی اس ملک کو ڈگر پہ واپس لانے کے لیے. ٹھیک ہے, ماہر معاشیات ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو سو مچ سر آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج ڈالر جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اچانک سے ہی 8 روپے مہنگا ہو گیا, اور پھر اس کے بعد سٹاک ایکسچینج میں جو صورتحال رہی, سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ابھی پروگرام میں ڈسکشن ہو بھی رہی تھی کہ اس سارے مسئلوں کا حل آپ کو لگتا ہے کہ ارلی الیکشن ہے, اگر الیکشن کی طرح معاملات جاتے ہیں تو پھر جو انسرٹنٹی کا ماحول ہے مارکیٹ کے اندر وہ کچھ حد تک کم ہو جائے گا؟ دیکھیے 2 یا 3 سوال آپ نے اکٹھے کر دیے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں پاکستان کی معیشت اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سیاست میں بہت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. بالکل. ایک تو پنجاب کے الیکشن, اور دوسرا جو ایک ریٹنگ ایجنسی ہے فچ کے نام سے, اس نے پاکستان کی ریٹنگ کو جو ہے وہ سٹیبل سے نیگیٹو کر دیا, منفی کی طرف کر دیا. اور اگر فچ کی آپ رپورٹ پڑھیں تو اس میں بڑی ہی امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں. اس میں پہلی بات تو یہ کر رہے ہیں کہ سیاسی خطرات جو ہیں پاکستان میں وہ بڑی تیزی سے بڑھ گئے ہیں پچھلے کوئی 48 گھنٹوں کے اندر, اور شاید اشارہ اس طرف ہو رہا ہے کہ پنجاب میں جو نیا الیکشن ہوگا جولائی 22 کو, اس میں کوئی نیا وزیر اعلیٰ آنے والا ہے. پھر پنجاب میں وزیر اعلیٰ کسی اور پارٹی کا ہوگا, اور اگر وفاق میں ہم دیکھیں تو شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہو کہ جو پرائم منسٹر صاحب کی پارٹی ہے وفاق کے اندر اس کے پاس کوئی بھی صوبہ نہ رہ جائے. تو فچ والے کہہ رہے ہیں کہ سیاسی خطرات جو ہیں وہ بہت ہی تیزی سے بڑھ گئے ہیں. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سگنیفیکنٹ ڈیٹیریشن ہوئی ہے, یعنی کہ بڑی اہم خرابی ہوئی ہے جہاں تک ہمارے فارن ایکسچینج کے ذخائر, جو ڈالر کے ذخائر ہیں, ان کا تعلق ہے. اور تیسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا خوش آئند تھا کہ آئی ایم ایف اور سٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہو گیا پاکستان کا, لیکن خدشات فچ والوں کے اب یہ ہیں کہ شاید اس اگریمنٹ کے اوپر, اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد نہ ہو سکے. تو یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ فچ نے جو کہا ہے یہ تینوں باتیں بڑی معنی خیز باتیں ہیں کہ سیاسی خطرات جیسے ہم جانتے ہیں کہ بہت تیزی سے بڑھے ہیں, سیاسی غیر یقینی پہلے بھی تھی, اب اس میں بہت سارا اضافہ ہو گیا ہے. آپ نے الیکشن کا ذکر کیا, میرا ذاتی تجزیہ کچھ ایسا ہے کہ اگر تو ہم الیکشن کی طرف بڑھتے ہیں تو 3 مہینے کی ایک انٹرم گورنمنٹ آتی ہے. جو معاشی ڈائریکشن اس وقت ملک نے اختیار کر رکھی ہے وہ شاید 3 مہینے برداشت نہ کر پائیں. ہم نے دیکھا کہ جو ماڈل سری لنکا میں ہمیں نظر آیا ہے اس کے 2 بڑے اہم پہلو جو تھے, وہ ایک تو جس کو ہم کہتے ہیں فائنینشیل مس مینجمنٹ, یعنی کہ مالی بد انتظامی, اور اس میں اگر آپ جمع کر دیں سیاسی افراتفری, تو یہ دونوں ایلیمنٹس مل کے جو ہے وہ نتیجہ نکلتا ہے سری لنکا کا. اور یہ دونوں ایلیمنٹس اگر ہمیں پاکستان کے اندر اب بڑی واضح طور پہ نظر آنے لگے ہیں. الیکشنز 3 مہینے کے انٹرم گورنمنٹ کے بعد اگر کوئی الیکشن ہوتے ہیں, میرا خیال ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے یہ شاید ان 3 مہینوں میں اتنی زیادہ خراب ہو جائے کہ یا تو ہمیں فائنینشیل ایمرجنسی کی طرف جانا پڑے, اور یا جو خطرات ہیں ڈیفالٹ کے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے. الیکشن حل نہیں آپ کہہ رہے ہیں. اس میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ چلیں پولیٹیکل جو ایشوز ہیں یا انسرٹینٹی ہے اور پولیٹیکل معاملات طے نہ ہونا بھی ایک وجہ بن رہی ہے, جس کو فچ جیسا ادارہ بھی کہہ رہا ہے, بلومبرگ بھی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. سوال اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آئی ایم ایف کا رول, آپ ایک مدت سے لکھ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, آج بھی بڑا زوردار آپ کا آرٹیکل چھپا ہے, یہ آئی ایم ایف نے, میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں اس طریقے سے معاہدہ کرنے کے بعد تواتر کے ساتھ
तवातर के साथ जिस तरीके से अपनी शराइत लेके आ रहे हैं, और अभी भी देखें स्टार्ट लेवल नेगोशिएशन होने के बाद भी नहीं पता पैसा कब आएगा। मरियम औरंगजेब साहबा कह रही हैं जी अभी तक एक ढेला उन्होंने नहीं दिया। तो सवाल ये है कि डॉक्टर साहब सब लोग अगर देख रहे हैं IMF की तरफ, तो IMF कोई सियासी चाल चल रहा है या अमेरिका के कहने पे ये सब कुछ हो रहा है, तो ये IMF का रोल इस स्टेज पे आप कैसा देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सियासी हो गया है, क्या है? जी एहतशाम साहब, दो बातें आपकी जो आपने आर्गुमेंट रेज किया है, जो आपने बात की उसमें बहुत वजन है। पहले तो ये देख लें कि जो PTI की तरफ से इमरान खान साहब की तरफ से इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है और अमेरिका ने उनकी हुकूमत को उल्टा दिया है, उसमें कोई सच नज़र नहीं आता। अगर तो अमेरिका ने उल्टाया होता तो आज जो हम बात कर रहे हैं IMF और पाकिस्तान के हवाले से, वो शायद हम ना कर रहे होते। तो फिर तो सारे हर किस्म के पाकिस्तान को वेवर्स मिल चुके होते, पाकिस्तान IMF वाले अपना खजाने का जो खजाना खोल चुके होते पाकिस्तान के ऊपर। तो एक तो वो बात बिल्कुल ही साजिशी है जो इमरान खान साहब ने उठाई है, उसमें कोई सच नजर नहीं आता। ठीक है। दूसरी बात आपने बिल्कुल ठीक की, मैं भी ये फील कर रहा हूँ कि IMF इज बीइंग अनफेयर विद पाकिस्तान। देखिए इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं जो एनर्जी इंपोर्ट करते हैं या पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, डीजल इंपोर्ट करते हैं, कोयला हमने देखा कि जो $50 का टन था आज $250 का टन मिल रहा है। पाकिस्तान को $2-2.5 बिलियन का कोयला इंपोर्ट करता है। हाँ। गैस जो हम $4-5 की लिया करते थे वो आज $40-45 की है, 10 गुना बढ़ गई है। तो जितने भी ममालिक हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, नेपाल हो, घाना हो, बल्कि स्पेन, अर्जेंटीना, इजिप्ट, साउथ कोरिया, ये सारे ममालिक जो हैं ये उसी किस्म के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिस किस्म के पाकिस्तान को प्रॉब्लम जो वो फेस करने पड़े हैं। बहरहाल फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर मलिक बोस्तान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। बोस्तान साहब, सबसे पहले तो सर ये बताएं कि गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया, उसके बाद डॉलर की कीमत में कुछ कमी देखी गई, लेकिन अब एकदम से जो है हमने देखा कि डॉलर जो है वो उस 8 रुपए महंगा हो गया। ये बेतहाशा इजाफे की वजूहात क्या हैं? सबसे बड़ी वजह तो ज़िमनी इलेक्शन बने हैं, आपने देखा, उसके बाद ही सब कुछ हुआ है। और उसमें जो नून का लीग की उम्मीद थी कि हमें कम से कम 8-10 सीटें मिलेंगी, जो उनके तवक्को के खिलाफ तमाम उम्मीदें उनकी दम तोड़ गई और खिलाफ तवक्को PTI मैदान मार गई। और उसके बाद ही अब जो पंजाब में लगता है कि हुकूमत PTI की शायद बन जाए। तो अब वफाक में सिर्फ नून की हुकूमत है, लेकिन सूबों में उसकी हुकूमत नहीं होगी, बाकी अतादियों की होगी। तो ये सियासी अपसेट फिर अफवाहें शुरू हो गई आज, लेकिन उन्होंने नून ने इसको तजदीद कर दिया है कि हम जो है अपने टेन्योर पूरा करेंगे और हम असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे, ना ही इलेक्शन में जाएंगे। तो अब मसला ये है कि इस वक्त सियासी जो इस्तेकाम है, सियासी कॉरिडोर मैशत का कॉरिडोर है, और जब ये सियासत लॉकडाउन हो जाता है तो फिर मैशत भी आपकी लॉकडाउन हो जाती है। अभी सबसे बड़ा हुकूमत को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि पूरी कौम की ये तवक्कुआत है कि हुकूमत जो है, अपोजिशन में सिर्फ इमरान खान साहब भी रह गए, बाकी तो सारे इनके साथ हैं, तो उनको मना लें, बिठा लें। उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मुल्क की खातिर कुछ सियासी मैदा करके इलेक्शन पे मुतफिक होकर और पाकिस्तान की माशी मैदा करें, ताकि पाकिस्तान की मैशत है। देखो पाकिस्तान है तो हम सब हैं। मलिक साहब ये तो बड़ी आपने अहम बात की है कि सारे सियासी लोगों को मिल के बैठ के सोचना चाहिए, लेकिन मलिक साहब लोग कह रहे हैं कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये डॉलर को 250 रुपये तक ले जाने का मंसूबा है। शुरू में लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन आप देख लें 2 दिन में जिस तरह 15-16 रुपये का इजाफा हुआ है और पिछले चंद दिनों से तेज़ी के साथ हो रहा है, आप देखते हैं कि ऐसी सूरत हाल है। और दूसरा, स्टेट बैंक का रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ठीक है, वो IMF ने जिस तरह डिक्टेट कराया, पहले तो थोड़ी बहुत को मुदाखलत होती थी, आप लोगों से बुला के बात हो जाती थी, क्या ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गया सेंट्रल बैंक का रोल? देखो सेंट्रल बैंक को इंडिपेंडेंट कर दिया गया, वो PTI हुकूमत ने किए थे, ये तो सबको पता ही है कि आप जो गवर्नर है वो किसी का जवाबदेह नहीं है जब तक वो अपनी सीट पे है। तो ये चीजें तो उन्होंने इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही बेलगाम कर दिया जाए डॉलर को, उसको लगाम डालनी पड़ेगी। उसके लिए हमें अपने स्टेप उठाने पड़ेंगे हुकूमत को। और सबसे बड़ा जो पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल फैसला तो नहीं है, मैं समझता हूँ इसको फैसला कर लेने में पाकिस्तान का अफगानिस्तान का मसला है, जो कि बहुत लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये अफगानिस्तान का हमारे साथ क्या ताल्लुक है। मैं कहता हूँ इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है। अगस्त में हमारा डॉलर 157 रुपये था तालिबान की हुकूमत जब आई, और हमारे रिजर्व $22 अरब थे, और हमारा
جو امپورٹ بل $4 ارب تھا اب $6.5 ارب پہ پہنچ چکا ہے، ڈالر آپ کے 225 پہ پہنچ چکے ہیں، اور ریزرو آپ کے $15 بلین پہ پہنچ چکے ہیں. اس کی وجہ یہ افغانستان ہے، کیونکہ ہر مہینے $2 ارب کے ہم چیزیں امپورٹ کر کے کھانے پینے کی تمام اشیاء، پٹرول، تیل، کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ ہم افغانستان ہی بھیج رہے، اس کے بدلے میں وہ ہمیں پاکستانی روپے دے رہے. اور پاکستانی یہ اگر پاکستان میں چیزیں اگ رہی ہوتی، پیداوار ہوتی تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن ہم ڈالر میں لے کے روپے میں دے رہے ہیں، جس سے ہمارے ریزرو جا رہے ہیں، ہمارے روپے گر رہے ہیں اور ہماری معیشت گر رہی ہے. اوکے ملک صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. اب جس انداز سے اسٹیٹ بینک کے رول کی بات ہو رہی ہے، اور ملک صاحب کی غالباً لائن ڈراپ ہو چکی ہے. ملک صاحب کی لائن ڈراپ جی ڈاکٹر صاحب کی، ڈاکٹر فاروق سلیم. اچھا ڈاکٹر صاحب کی. چلیں آپ یہ جو بات کریں ملک صاحب، یہ جو انفنشڈ ایجنڈا ہے افغانستان کا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا، اور ظاہر ہے 85% 90% تو سب کچھ پاکستان سے ہی جا رہا ہے. وہاں پہ تو سوائے پھلوں کے یا اور اسمگلنگ کی کوئی چیز پاکستان میں نہیں آتی ہے. تو ابھی کیا لگ رہا ہے، یہ امریکن کا اپنا انٹرسٹ بالکل ڈس انٹرسٹ ہو کے بیٹھ گئے ہیں، وہ تو آنا نہیں چاہتے. ابھی آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل پلیٹس کو تو چھوڑنے، ہمارے اکنامک سائڈ پہ جو سر جوڑنے کی ایک بات ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن کا معاملہ جب تک طے نہیں ہو جاتا، الیکشن اناؤنس نہیں ہو جاتے، یہ چیزیں نہیں ٹھیک ہوں گی اور یہ ڈالر فری فار آل ہی رہے گا؟ دیکھو جی، الیکشن ہو بھی جائیں گے اور ہم اگر بیسک چیزیں طے نہیں کریں گے تو پھر بھی ظاہر ہے اگر اصل چیز ہی آپ جڑ ہی نہیں پکڑیں گے تو پھر آپ کیسے چاہیے. میں نے جو جڑ آپ کو بتا دی ہے وہ ساری جڑ افغانستان میں جاتی ہے، اور اس کو آپ کو صحیح کرنا ہوگا، بارڈر ٹریڈ کی طرف آنا ہوگا. پچھلے ہفتے میری میٹنگ ہوئی تھی مسٹر اسمیل صاحب سے، میں نے انہیں یہی کہا ہے کہ آپ برائے مہربانی بارڈر ٹریڈ پہ مال کے بدلے مال لیں، پاکستانی روپے ان سے نہ لیں، اور یہ ہماری معیشت کو نکل جائے گا. وہ ہم تو ڈوبے ہیں، آپ کو بھی لے ڈوبیں گے، یہ والا حال ہے افغانستان کا. ہم اسی یک طرفہ محبت سے توبہ طیب ہو جائیں. وہ آپ نے ان کا بیان پڑھا ہوگا، انہوں نے کہا ہے کہ کوئلہ پاکستان نے جب امپورٹ کیا تو ہم نے $200 پر ٹن ڈیوٹی بڑھا دی انتقامی طور پہ. تو یہ الفاظ کم از کم ان کو زیب نہیں دیتے. ہم پاکستان اپنی یعنی کہ اپنا ایسا تن من بیچ کے ان کو مدد کرے کہ ہمارے افغانی بھائی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں تو ہم پہلے ہی بہت بھگت رہے ہیں، جس طرح کے ہم نے معاہدے کیے ہیں اس طرف سے تو کوئی مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی اچھی بات وہاں سے آئے گی. طالبان کی حکومت آنے کے باوجود بھی پاکستان اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خالی ہے دباؤ میں سارا کچھ پاکستان رویا ان کے لیے، کشکول لے کے ساری طرح پھر رہا ابھی بھی، لیکن وہ پاکستان سے کسی طرح کی کوئی ہمدردی نہیں دکھا رہے، نہیں رکھ رہے. بہرحال بہت بہت شکریہ. ملک بوستان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ناظرین، بریک سے جب واپس آئیں گے تو کچھ مزید بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب، اب ظاہر معاشی حوالے سے ہم نے بات کر دی، لیکن سیاسی ماحول بھی خاصا گرم ہے، اور آج ظاہر جو قیاس آرائیاں ہو رہی تھی کہ شاید اسمبلیاں توڑنے کی بات ہوگی، شاید جو ہے وہ مرکز میں گورنمنٹ کو خطرہ ہے، لیکن آج تو اتحادیوں نے بڑا ایک کانفیڈنٹلی پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ ہم ہر صورت جو ہے وہ اپنی مدت پوری کریں گے. تو سر کتنا چیلنجنگ ہوگا، آپ کو کیا لگتا ہے ان کے لیے؟ سونیا، جو میں آپ اور قوم چاہ رہی ہے، لوگ چاہ رہے ہیں کہ کوئی سیاسی اتفاق رائے ہو جائے، مجھے تو دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے. دیکھیں جس انداز سے سیاسی لڑائی اور جس انداز سے آپ نے دیکھیں کہ ایک دوسرے کے خلاف جو اب بغض ہے اس قدر بڑھا دیا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. ابھی آپ دیکھ لیں پی ایم ایل این کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر فرض کریں جلدی الیکشن کروانے ہیں تو عمران خان صاحب کو ہمارے ساتھ بیٹھنا ہوگا. عمران خان صاحب تو ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. آپ مجھے بتائیں نا، دو بڑی پارٹیاں ہیں پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی، اگر یہ آپس میں بیٹھ کے کسی ایک نقطے پہ ایگری نہیں ہوتے تو مجھے بتائیں، چلیں ریفارم کو چھوڑ دیں، آپ وہ باتیں چھوڑ دیں، فی الحال تو یہی طے کر لیں کہ جی الیکشن کب کرانا نہیں. ٹھیک ہے، پی ایم ایل این والے کہہ رہے ہیں جی الیکٹورل ریفارم کروانی ہے، ان کا تو مقصد بڑا واضح طور پہ ہے. نیب لا تبدیل کرانے کے لیے تبدیل کر دی ہے انہوں نے، جس کے لیے عمران خان صاحب نے چیلنج کیا، سپریم کورٹ میں چلے گئے. اور الیکٹورل ریفارم کے لیے جو انہوں نے کرنا ہے اس حوالے سے آپ دیکھ لیں تبدیلیاں کی ہیں اور روک دیا ہے اوورسیز پاکستانیز کو. شیخ رشید صاحب اس کے حوالے سے ریٹ لے کے چلے گئے سپریم کورٹ میں. تو اصل سوال یہ ہے کہ جی اختلافات ختم نہیں ہو رہے. اگر یہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو تھوڑا سا اکوموڈیٹ کر لیں اور یہ طے کر لیں. اب دیکھیں نا، فرض کریں اگر یہ عمران خان صاحب بھی میں کہتا ہوں وہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کروانے ہیں، تو پھر یہ بات ان کو ماننی پڑے گی کہ کے پی کی حکومت توڑنی پڑے گی، اور زرداری صاحب جو 14 سال سے مزے لے رہے ہیں ان کو بھی حکومت توڑنی ہوگی. یہ کبھی نہیں ہوگا پاکستان کی تاریخ میں، نہ پہلے ہوا کہ قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں باقی صوبوں کے نہ ہوں. تو یہ ایک جگہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے تو پھر معاملات ہوں گے، تبھی معاملات آگے بڑھ سکیں گے. بہرحال سر، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ناظرین، ہمارا آج کا
آج کا پروگرام فیڈ بیک کا اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.